تبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اگر نشاندہی آج کر دیتی جائے کتاب و سنت کے خلاف جو کچھ ہے کاٹ دو مٹا دو، کتاب و سنت کے خلاف جو کچھ ہے انہیں مٹا دو، ختم کر دو۔ یہ کتاب و سنت ہی قیامت تک اللہ جاؤ چنگے پہلے من تقریر کرتا پہنتا کوئی نہ کوئی سوال آ پہنتا با مرزے دے بارے دس ہوتا سو کو مرزا دسنا لی شاہ ہے با مرزے دے بارے دسو مرزا کوئی دسنا لی شاہ دو مرزے ہوئے پاکستان ہندوستان دو خبیث ہیں اور دسو ہون توجہ سمجھ آ گئی نے ایک حضور نو بھونک دائی دی دوجہ صحابہ نو بھونک دا اور دسو اور کی چاہی دا اور کوئی شاہ چاہی دی توجہ ہے ماشاءاللہ چلو اور کوئی سننا چاہے کل ان کنتم وہی پر حق پر قائم رہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ بشارت جڑا گروہ جڑا طبقہ انہیں مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، دلائل کے ذریعے انہیں مغلوب نہیں کر سکے گا۔ اس گروہ کو ہمیشہ دلائل کا غلبہ حاصل رہے۔ وہ گروہ کیڑا ہے اس کے بارے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ جنہوں نے بارے امام بخاری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس ہستی اور شخصیت کے سامنے میں اپنے آپ کو علم کم پائے وہ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس گروہ تم برات آل الحدیث دا گروہ بعض لوگ اس قول نو آل الحدیث کو ہٹان نہیں یہ بات کہی ہے کہ اس تو مراد محدثین کرام نے عوام یا آج کے اہل حدیث نہیں۔ یاد رکھیں کہ آج بھی اہل حدیث کا ہر فرد اسی مسلک اور منہج اور دعوت پر قائم ہے جس پر محدثین قائم تھے۔ یہ مثال عام فام اس طرح ہو سکتی کہ دیوبند ایک مدرسے بنا، وہاں سے پڑھنے والے نکلنے والے ایک فکر جو ہے وہ ایک معروف فکر ہے، لیکن یہاں پاکستان ہے عامی شخص کو پوچھا جائے تو کہے گا کہ میرا مسلک دیوبند۔ سوال ہو سکتا ہے کہ تسی دیوبند شہر گئے بھی نہیں، پڑھیا بھی نہیں، وہ تو جانتے بھی نہیں، اس کو ویکھیا بھی نہیں، تو پھر دیوبندی کیوں ٹھہرے؟ جواب یہی کہے گا کہ جو علماء دیوبند کا مسلک ہے وہ میرا مسلک ہے، لہٰذا میں تو یہی حال بریلویوں کا ہے۔ وہ یہی بات کہہ رہے کہ بریلی شہر سب ویکھیا نہیں،
کیا نہیں اتنے پڑھیا، لیکن جو مسلک بریلی شہر کے وکیل مولانا احمد رضا خان صاحب ہے، کیونکہ اسی انہوں نے ہم مسلک لہذا اسی بھی بڑھے، اگرچہ ہر اہل حدیث عالم یا محدث نہیں، لیکن محدثین پر کے مسلک پر، منہج پر، عقیدے پر قائم ہونے کی وجہ تو ہر وہ شخص اہل حدیث ہے جو محدثین کے عقیدے پر قائم ہے۔ یا ایک محدث حدیث لکھ دے کدے واسطے عمل نہیں، وہ اہل حدیث ایک حدیث پڑھا ہے کدے واسطے عمل واسطے، وہ بھی اہل حدیث ایک حدیث پڑھتا ہے تاکہ عمل کرے، وہ بھی اہل حدیث ایک بندہ حدیث حفظ کرتا ہے اس واسطے کہ عمل کرے۔ اگر پڑھنے والا اہل حدیث، پڑھانے والا اہل حدیث، حفظ کرنے والا اہل حدیث ہے تو اس حدیث سے عمل کرنے والا بھی بولو اہل حدیث۔ انعام انتہائی مبارک جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے تو لے کے آج تک اہل حق کی پہچان نام اہل حدیث، لفظ اہل حدیث جو ہے صحابہ کرام سے لے کر آج تک اہل حدیث کی، اہل حق کی، اہل توحید کی یہ پہچان ہے، ہر زمانے میں موجود۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین کے دور لفظ اہل حدیث، لقب اہل حدیث موجود ہے، محفوظ، لیکن کچھ عرصے تو ساڑھے خاص کر پاکستان یہ بیماری اور وبا پھیلی ہوئی ہے کہ اس لفظ تو بغیر مسلک عقیدہ بیان کیتا ہے، اس نو مساجد تو باہر لکھیا نہ جائے، رسالہ ہوئے تو وہ لفظ اہل حدیث نہ ہوئے، تحریر ہوئے تو وہ لفظ اہل حدیث نہ ہوئے، مدرسہ ہوئے تو وہ لفظ اہل حدیث نہ ہوئے، مسجد ہوئے تو وہ باہر لفظ اہل حدیث نہ ہوئے، جماعت بناؤ تو وہ لفظ اہل حدیث نہ لکھو، تنظیم کھڑی کرو تو وہ لفظ اہل حدیث نہ ہوئے۔ بھائی اصغر وجہ کی آندنی اس طرح لوگ گھٹ اہل حدیث ہوتے ہیں، کم اہل حدیث ہوتے ہیں، اس لفظ کو چھوڑ دئیے تو زیادہ اہل حدیث ہوتے ہیں، جی اہل حدیث ہی ہونے تو پھر چھوڑنے کی لوڑ کیڑی ہے؟ جی اہل حدیث ہی کرنا ہے، لوگ اس لفظ کو پسند نہیں کرتے، ویسے لوگ اہل حدیث ہونا چاہتے ہیں، دعوت کھری صاف ستھری لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن لفظ اہل حدیث نہ ہوئے کیونکہ اس طرح لوگ اہل حدیث نہیں ہوتے، کرنے اہل حدیث نے توجہ ہے تو کرنے اہل حدیث نے، لیکن ان طریقہ اختیار کرنا ہے کہ لفظ اہل حدیث نہ ہوئے تو وہ اہل حدیث ہو جان، وہ اہل حدیث ہون گے کیویں جنہوں اہل حدیث لفظ نہیں استعمال ہو، انہوں کرنا کی ہے؟ جس جگہ تے جائیے کوئی اللہ دے نام نو پسند نہ کرے تو کتاب تے دین واسطے اللہ دا نام چھوڑ دیں، کسی جگہ پر جائیے وہ محبوب علیہ السلام کا نام پسند نہ کریں تو دعوت دین واسطے وہ دعوت کیا ہے جس میں محمد مصطفیٰ کا نام نہیں؟ ایک بندہ جب گروہ جگہ تے جائیے جتنے لوگ اسلام کے نام نو پسند نہ کرتے ہوں تو اسلام کا نام چھوڑ دیں گے مسلمان کرن واسطے، ایک جگہ تے جائیے وہ لفظ اہل حدیث پسند نہ کرتے ہو لفظ حدیث چھوڑ دیں گے اس واسطے کہ لوگ اہل حدیث نہیں ہو۔ کیا قیامت والا دن یہ پوچھا جائے گا، یہ سوال ہوئے گا کہ تسا کتنے اہل حدیث لوگ کیتے؟ ایسا سوال نہیں ہوئے، حدیث صحیح بخاری ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے کچھ نبی آن گے جنہاں نال ایک امتی بھی نہیں ہوئے. ساری ذمہ داری کسی کو ہدایت دینا نہیں، ساری ذمہ داری صرف دعوت دین دینا ہے، پہنچانا ہے، قبول کرے یا کوئی نہ کرے. کتنے یاد ہے پروفیسر عبداللہ بہاول پوری، اللہ ان کی قبر سے کروڑا رحمتہ نال، انہوں نے لکھا ہے نا اپنے خطبات کہ ایک مولوی میرے کو آ گیا کہ آگے کہنے لگا جی حضرت میں اہل حدیث ہو گیا لیکن میں چاہنا کہ ایک مسجد وچ میں امام آتے ہوتے میں اہل حدیث ہو گیا وہاں سمجھ گیا وہاں تحقیق ہو گئی عمل بھی میں شروع کر دیتا لیکن تنہائی وکھریا تہجد لوگوں کے سامنے اجے میں اظہار نہیں کر رہا اور نہ ہی عمل کر رہا تو جی میں آہستہ آہستہ لوگوں سمجھاندہ رہواں اور عمل خود نہ کرا اور سمجھاندہ رہواں جب ماحول بن جائے گا میں پوری جماعت ذہنی طور تیار ہو جائے گی پھر میں حدیث ہو جائے. حضرت پروفیسر صاحب رحم اللہ نے پتہ کی فرمایا جی تو سمجھانا مر گئے ہو تو پھر تو جسنا مر تو وہ اتنے ہی رہ جان گے تو تیرے کو صاف شروع ہو جائے گا بس سمجھن تو بعد. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. لوگ اہل حدیث نہیں ہوندے لہذا لفظ اہل حدیث کسی طریقے بہت سارے لوگ نے جنہیں مسجد تو باہر لفظ حدیث مٹھایا ہوا ہے اور کئی ہیں لوگ نے جنہیں مٹانا چاہیا ہے بھائی لفظ ساڑھی جان چھوٹ جائے دے کو لیکن یہ جو لفظ کرامت والا ہے جو کو جان چھوٹتی نہیں کہ لفظ یہ کرامت والا بندہ ہو جاوے اہل حدیث تو وہ کہے میں اہل حدیث نہیں سن ووٹ دے اسی اہل حدیث نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نالو لفظ لے جائے یہ چمڑے ہی رہتا ہے اور انشاءاللہ یہ نال ہی رہنا ہے کی خیال ہے انشاءاللہ یہ نال ہی رہنا ہے. یوم ندعو اور پتہ ہی کدوں تک ڈال رہنا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم قیامت دن آنا ہے ہر گروہ دے امام دے نام سے بلایا جانا ہے سن ادو بھی کیا جانا ہے اہل حدیث آ جاؤ. یوم ندعو کل اناس بامامہم قیامت دن ہوئے گا ہر گروہ دے نام دے امام دے نام سے بلایا جائے گا. شافعیانو امام شافعی رحم اللہ دے نام سے اور سانو یہاں دے بھی ہے نا بس تسی قیامت والے دن پھر تسی کہدے نال جاؤ گے میں ساڑھی فکر نہ کرو تسی اپنی فکر کرو بس تسی نہ کہدے نال جاؤ گے جنت میں کہ تسا اپنا دسو بس تسا کہدے نال جانا نسی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نال میں کہا ویلکم آلہ سال مرحبا خوش آمدید جاؤ سانو خوشی مبارک ہوئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نال جنت جاؤ اللہ دی قسم ہے سانو کوئی اعتراض نہیں جاؤ مبارک ہوئے تو مبارک دے ہی ہے نا ماشاءاللہ ساڑا آگ بنن دا یعنی مبارک ہے تو آنو پر تسی امام صاحب نال جنت جاؤ سانو کی اعتراض ساڑے لو تو آنو مبارک ہے اگر دقاؤ تو آنو مٹھائی پیش کرنے شافعین مبارک ہے اگر امام شافعی نال جانا چاہن سانو کوئی اعتراض نہیں تسی جاؤ لیکن تسی پہ کہ اپنی مسجد سانوی تے مبارک دیو نا. یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ اہل حدیث تو مبارک ہوئے قیامت والے دن تو آواز پہ گی تے محمد مصطفیٰ دے نام تے پہ گی.
شافیوں آ جاؤ، مالکیوں آ جاؤ، حنبلیوں آ جاؤ، چشتیوں کینا ہے، جعفریوں، تسی بھی آ جاؤ، سارے اپنے اپنے امام دے نام تے پہنچ تو میں کہ پھر کی ہونا ہے؟ سارے ٹر جانے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کسے چلا جانا امام شافعی رحمہ اللہ، کسے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، کسے امام مالک، کسے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، اللہ سب ائمہ کروڑوں رحمت اللہ، سارے انہوں نے الگ الگ ہو جان گے، جا رہے ہیں جنت۔ پھر اسا رہ جانا ہے تو میں کہا حضور نال مل کے نہیں جانا ہے، حنفی تو چل گئے امام حنیفہ نال، پھر حضور نال کے نہیں جانا ہے۔ پھر حضور نے آواز مارنی ہے تو ہاڈا میرے سوا کوئی نہیں، کہ ایسا کہنا ہے محبوبہ تھوڑے علاوہ ٹر گئے نے اپنے اپنے، پتہ نہیں گیا کتنے بار چلے گئے، اللہ جنت ہی لے جائے سارے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر گروہ دے نا امام دے نا دے آواز پہ گی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اسی آیت مبارکہ دیتا تڑپ کے فرما دینے آل الحدیث لئیے شرف حاصل ہے۔ لوگ اہل حدیث نہیں ہوندے اس لفظ نال، امام بغدادی رحمہ اللہ نے اس لفظ دے ہوتے پوری کتاب لکھ چھوڑی ہے، تسی آندھو اہل حدیث لوگ نہیں ہوندے۔ محدثین اس تے کتابہ لکھ رہا دے، اصحاب الحدیث دے شرف تے مقام تے عزت تے وقار تے۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ لکھ دے رہے جڑا اہل حدیث نہ بغض رکھے وہی تے بدعتی ہے۔ تسی آندھو اس لفظ نہ لوگ اہل حدیث نہیں ہوندے، تسی اندروں بیمار ہو کھوٹے ہو، تسی اندروں بےمان ہو، اندروں بیمار ہو، اندروں کوڑے ہو، اندروں سیاہ ہو چکے ہو۔ لفظ اہل حدیث تسی مٹانا چاہتے ہو، جس درخت پر بیٹھے ہو اس کو کاٹ رہے ہو۔ یہ اہل حدیث وہ لفظ ہے جس کے سائے ہیٹھ پوری امت بیٹھی۔ اہل حدیث نہ ہوتے بتاؤ رجال کا علم کون دیتا، اہل حدیث نہ ہوتے یہ تفسیر کا، یہ حدیث کا، یہ سند کا علم امت تک کون پہنچاتا۔ یہ محدثین کرام ہی ہے، یار الحدیث ہی ہے، صحیح البخاری، یہ مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ ساری حنفیوں کے شاکارے ہیں۔ کس نے پیش کیا امت کو؟ محدثین آل الحدیث نے۔ اس درخت کو کاٹتے ہو، اس سے بغض رکھتے ہو، اسے برا کہتے ہو، اس لفظ کو اپنی پہچان کو مٹانا چاہتے ہو، اپنے باپ کا نام نہیں مٹھاتے، اپنی ماں کا نام نہیں مٹھاتے، اپنی ذات کا نام نہیں مٹھاتے، اپنی ذات کے ساتھ آگے پیچھے القابات رکھتے ہو کہ میرا نام لمبا ہو جائے، اور جو اہل حق کی پہچان ہے اس لفظ کو مٹانا چاہتے ہو۔ لفظ اہل حدیث نہ ہو، یہ ختم ہو جائے، یہ مٹ جائے، سنو مٹانے والے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لفظ اہل حدیث آج بھی موجود ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ تکبیر، مسئلہ کے حق اہل حدیث، مسئلہ کے حق اہل حدیث، علامہ سید صفدین شاہ صاحب نقوی۔ یہ لفظ اہل حق کی علامت، کوئی بندہ پوچھے نا بس تسی کون ہو تو بندہ آتا ہے اہل حدیث، انہوں بھی پتہ لگ جاتا ہے بھائی مشرک نہیں۔ کی خیال؟ وہ پوچھے بات تسی کون ہو جی؟ میں مسلمان ہے۔ کیڑا مسلمان ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ تو کون ہے؟ میں حنفی ہوں۔ تو کیڑا حنفی ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ تسی پوچھو بات تو کون ہے؟ میں اہل حدیث۔ ان پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے نہ مشرک ہے نہ بدعتی۔ توحید کی علامت پہچان، اہل توحید کی پہچان لفظ اہل حدیث ہے۔ پہچان پوچھن نال ہی پتہ لگ جاتا ہے یہ کون ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ بہاولپور حضرت شیخ جدوں آئے سن بہاولپوری رحمہ اللہ، ایک مسجد اہل حدیث نہیں، تو ہن جا کے ویکھو بہاولپور دے گرد و نواح کیوں شیخ کوئی ایک بھی نہیں سی، تے ہن جا کے دیکھو لفظ اہل حدیث نال دعوت دیندے رہن۔ یہ لفظ آندے ہوئے نال مسلک تے منہج تے عقیدہ نہیں پھیلدا۔ ابھی شیخ آنے والے ہیں سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے خود لکھا ہے، شیخ رحمانی حافظ اللہ
کہ جب وہ سندھ میں آئے تھے اندرون سندھ ایک مسجد بھی نہیں تھی، جب جنازہ اٹھا 700 مساجد اہل حدیث تھی، ہزاروں سے آج تجاوز کر گئی، تسی نوے آئے ہو سکالر مذہبی، ایک خطاب لاؤ علامہ شہید کا جس میں لفظ اہل حدیث نہ ہو، ایک لے آؤ خطاب شیخ القرآن مولا محمد حسین شنقوری اور مناظر علیہ السلام حافظ عبداللہ شنقوری کا لفظ اہل حدیث کے ساتھ دعوت دیتے رہے، بستیوں کی بستیاں اہل حدیث ہوئی۔ پڑھ لیجئے شیخ سلطان محمود جلال پور پیر والے محدث وقت، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل کرے، لفظ اہل حدیث کی دعوت کے ذریعے دعوت جاری رہی، جاؤ جہاں کے وہاں منظر دے، تسی سارے بیمار آ گئے ہو، کینسر دے مریض ہو، کہ لفظ اہل حدیث جو ہے یہ دعوت نہیں دینی، تنظیم اے نہ ہوئے، جماعت اے نہ ہوئے، گروپ اے نہ، سن لیجئے زمزم نہ دھو کے مولوی آ جائے وہ دی جماعت لفظ اہل حدیث نہیں تے سمجھو کھوٹا ہے، مسلک کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہو سکتا، مسلک کے ساتھ وہی لفظ اہل حدیث کے اندر میں اہل حدیث ہوں اور اہل حدیث پسند کرتا ہوں، اہل حدیث سے محبت کرتا ہوں، اہل حدیث ہوں اور لوگوں کو اہل حدیث کرنا چاہتا ہوں، لیکن لفظ اہل حدیث نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہر اہل حدیث جوان اپنے سینے پر لفظ اہل حدیث کا بیج لگایا کر، جا رہا ہو بازار میں تو پتہ ہو یہ اہل حدیث جا رہا ہے، ریڈی پہ کھڑا ہو تو پتہ ہو اہل حدیث کھڑا ہے۔ اس لفظ سے بغض کیا ہے؟ یہ لفظ ہمارا پہچان ہے اور انشاءاللہ پہچان رہے گی، باقی سارے گروہوں نے اپنا نام خود رکھا ہے، لیکن ہمارا نام محدثین صحابہ کرام سے لے کر آج تک جاری ہے۔ لے آؤ ایک صدی ایسی جس میں اہل حدیث کا وجود نہ ہو۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی، صحیح البخاری اندر آپ نے فرمایا میرے صحابہ جنت دے اندر قیامت والے جنت دے اندر سب تو پہلا گروہ جڑا شام داخل ہوئے گا جنت دے اندر، انہاں دے چہرے 14ویں دے چند دی طرح چمک دے ہون گے۔ سبحان اللہ، پہلا وصف یہ ہوئے گا کہ انہاں دے چہرے 14ویں دے چند دی طرح چمک دے ہون گے، اور دوجا وصف یہ ہوئے گا کہ انہاں دے دل ایک ہون گے۔ بندے لکھا تے کروڑا تے دل ایک ہوئے، ایک دل تو مراد، دو بندے ہوتے دل دو ہوتے، 10 ہوتے دل تے 10 ہوتے، حضور فرماتے دل ایک جیسے ہوں گے۔ محدثین نے معنی پتہ کہ کہتا ہے دل ایک جیسے سے مراد کہ ان کا عقیدہ اور ایمان ایک جیسا ہوگا، ایمان اور عقیدہ ایک جیسا ہوگا۔ جو سب سے پہلے گروہ جنت میں جائے گا ان کے دل ایک جیسے ہوں گے اور چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور دل ایک۔ اس حدیث کے تحت محدثین نے لکھا ہے اس سے مراد آل الحدیث۔ کیوں؟ پتہ کیوں؟ حنفیوں کے دل ایک جیسے نہیں ہے، یہاں کے حنفی کا عقیدہ اور ہے، دوسرے کا اور ہے۔ پھر حنفیوں کے آگے اقسام ہیں، ایڑیاں قسمان، کئی قسم دے پھل ہے، بہت ساری اقسام، یہاں بھی بہت ساری ہے، پوری دنیا کے ساتھ اندازہ لگا لے، لیکن اہل حدیث کا وصف یہ ہے دنیا کی جس کونے میں بھی موجود ہوگا اس کا عقیدہ آل الحدیث کا پوری دنیا میں ایک ہوگا۔ اہل حدیث عرب کا ہو یا عجم کا ہو، افریقہ کا ہو یا امریکہ کا ہو، دنیا کے جس کونے کا ہو، زبان الگ، رنگ الگ، نسل الگ، خاندان الگ، قوم الگ، لیکن عقیدہ ایک ہے، دل ایک ہے۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ ایک زبان سے نکلا ہے، اور وہ زبان کون سی ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
ایک زبان جو نکلے اور زبان کے لیے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان معصوم جو خطا اور غلطی تو پاک والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی زبان معصوم نہیں. کسے امام دی زبان معصوم غلطی دا مکان ہے. غلطیاں ہوئیاں نے خطاواں ہوئیاں نے غلطیاں ہوئیاں نے کتے نہ کتے خطا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے. پہلے کچھ فرمایا پھر کچھ فرمایا پھر واپس لیا رجوع فرمایا ہے. ساری چیزاں اپنی جگہ تے قائم نے اور حقائق نے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی میں اس طرح کیا کرنا عام فام لوگوں سمجھان واسطے کہ اگر کوئی حنفی لکھ کے دے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو غلطی نہیں ہو سکتی اور ضمانت دے دلیل ثابت کرے کہ امام صاحب کو غلطی نہیں ہو سکتی ہم ابھی حنفی کہلان واسطے تیار. اگر کوئی شافعی لکھ کے دے امام شافعی کو غلطی نہیں ہو سکتی اسی ابھی شافعی بنن واسطے تیار. اگر کوئی مالکی حملی لکھ کے دے کہ ساڑھے امام کو غلطی نہیں ہو سکتی اسی انہاں دے مسلک منہج نو قبول کرن واسطے تیار. اگر کوئی نہ لکھ کے دے تے اہل حدیث دا ایک فرد اے پورے علماء اے پوری امت جڑی اس وقت سامنے سی بیٹھے سارے لکھ کے دین واسطے تیار کہ مسلک اہل حدیث اندر غلطی نہیں. فقہ حنفی اندر غلطیاں موجود نے فقہ شافعی اندر فقہ مالکی اندر حنبلی اندر چشتی سہروردی اجمیری سارے مسالک اندر سلسلے اندر غلطیاں موجود نے. کیوں انہاں دے امام غلطی تو پاک نہیں انہاں دی خطا تو پاک نہیں. مسلک اہل حدیث اندر غلطی نہیں مسلک اہل حدیث میں غلطی نہیں. مجھ میں غلطی ہو سکتی ہے میری جماعت کے علماء میں قیادت سیادت میں خطا غلطی کا امکان موجود ہے لیکن ہمارا مسلک غلطی سے پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیث کا امام غلطی سے پاک ہے. ہر امام غلطی کھا سکتا ہے. اہل حدیث کے امام محمد مصطفیٰ غلطی سے پاک ہے. نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث علامہ سبطین شاہ صاحب نقوی. تو اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر چاہتے ہو اللہ نال محبت کرنا اگر چاہتے ہو اللہ تھوڑا محبت کرے پھر ایک کوئی طریقہ ہے خالص اتباع کرو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خطا تو پاک ہے میرے پیغمبر دی ذات آپ دی بات دلیل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. آپ دی ذات اور بات غلطی تو پاک. کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ رسول اللہ دی گل من لوے انہیں سمجھو اللہ دی گل منی ہے. آپ دی ذات غلطی تو پاک آپ دی بات غلطی تو پاک. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. آپ کی ذات اور بات فیصلہ غلطی تو پاک. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ کی ذات اور بات غلطی تو پاک. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. سن لیجئے اہل حدیث کا پیغام سن لیجئے. آئیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات
غلطی تو پاک، مسلک اہل حدیث دی ہر دعوت غلطی تو پاک، مسلک اہل حدیث دا منہج غلطی تو پاک، مسلک اہل حدیث دا پیغام غلطی تو پاک، مسلک اہل حدیث خطا اور غلطی تو پاک ہے۔ کیوں؟ لا ریب فی قرآن ہے، اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث غلطی تو پاک ہے۔ اور اہل حدیث دے دو اصول نے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اگر کوئی کتاب اہل حدیث عالم دی ہوئے، او دے اندر کوئی غلطی ہوئے تے او غلطی عالم دی ہوئے گی، مسلک دی غلطی نہیں۔ یا اس طرح سمجھ لو جیسا عام سادہ مثال سمجھنا چاہتے ہو، ساریاں کتاباں علماء اہل حدیث نے جنیاں کتاباں پوری دنیا اندر لکھی آنے، ساریاں کتاباں لے لین علماء ناب، اور ساریاں کتاباں جو نشاندہی کرو جڑی بات قرآن و حدیث دے خلاف نکالو، تے جڑی بات نکالو گے اسی اج ہی منن لی تیار، اج ہی چھوڑن لی تیار۔ جو غلطی ہے قرآن غلطی تو پاکے، میرے محمد کی زبان غلطی تو، قرآن غلطی تو پاک، حدیث پاک غلطی تو پاک۔ کتے یاد ہے مولانا محمد صادق سیالکوٹی، اللہ انہوں نے قبر تیرام فرمائے، انہوں نے لکھی نا صلاۃ الرسول، بڑی مشہور کتاب صلاۃ الرسول، مولانا صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے اس کتاب دے پہلے ایڈیشن وچ لکھیا با عورت اگر گھر بیٹھنا چاہے نا اعتکاف، عورت تو گھر بیٹھ سکتی، یہ پہلے ایڈیشن وچ لکھ دیتی بات، کتاب چھپ گئی، عوام میں چھا گئی۔ سیالکوٹ جلسہ مولانا صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ دی صدارت، مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ دا خطاب، پچھے مولانا صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ بیٹھے سن، حافظ صاحب خطاب کرتے کرتے فرمانے لگے مولانا صاحب تساں بھی لکھیا عورت گھر اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، کوئی دلیل ہے جے؟ کوئی دلیل؟ ہاں مولانا صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ سوچتے رہے، جب تقریر ختم ہوئی نا تو میچ تے آئے صدارتی کلمات تے دعا لئی، فرمان لگے حافظ صاحب نے نشاندہی کی ہے، جتھے جان جا کے کہہ دیں میرا اپنا قول ہے، حدیث کوئی نہیں، میرے کو خطا ہوئی ہے، دلیل کوئی نہیں۔ آئندہ ایڈیشن ہے جو حدیث تصحیح ہو جائے گی، میری خطا ہے، دلیل کوئی نہیں۔ دلیل ہے یہ کہ مسجد بغیر اعتکاف، دلیل ہے میری خطا ہے، لے آؤ ہماری کوئی کتاب جس میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات ہو، وہ ہمارا مسلک ہے ہی نہیں، اس کو چھوڑ دیتے۔ تو جو ساریاں کتاباں صاف ہو جانا، پھر تو انہاں دیاں کتاباں ساڑھے حوالے کرو، پھر اسی نشاندہی کریے۔ تو جڑی انہاں باتاں کتاب و سنت کے خلاف ہیں وہ بھی کٹ دیو، تو ساڑھیاں بھی کٹ دیو، پھر میں کہ اتحاد ہو جائے گا، سارے مسلک دفن ہو جائے گے، ہمارا مسلک پھر بھی قائم رہے گا، قرآن قائم رہے گا، مصطفیٰ کی حدیث، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اگر نشاندہی آج کر دیتی جائے کتاب و سنت کے خلاف جو کچھ ہے، کاٹ دو، مٹا دو، کتاب و سنت کے خلاف جو کچھ ہے انہوں مٹا دو، ختم کر دو۔ یہ کتاب و سنت ہی قیامت تک اللہ عز و جل چنگے بلے من تقریر کرتا پہندا، کوئی نہ کوئی سوال آ پہندا، با مرزے دے بارے تا سنتا سو کوئی مرزا دسنا لی شاہ با مرزے دے بارے دسو، مرزا کوئی دسنا لی شاہ، دو مرزے ہوئے پاکستان ہندوستان دو خبیث ہیں، اور دسو ہون توجہ سمجھ آ گئی نے، ایک حضور نو بھونکدا ہی تے دوجا صحابہ بھونکدا ہے، اور دسو اور کی چاہیے ہے، اور کوئی شاہ چاہیے دی، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ چلو اور کچھ سننا چاہیے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، جیڑا سیدنا امیر معاویہ دا نہیں نا، یاد رکھو کسے مسلمان دا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ آدھا میں نے منو تے سیدھی حضرت امیر معاویہ نے گالیں دیو، منہ وے ایک بندے دا، میری تحقیق منو، میرا احترام کرو، میں عالم آکھو، میں مفسر آکھو، ہن آدھا میں مفسر بھی آکھو،
میں مفسر منو تے صحیح جن نے قرآن لکھے ہتھاں نال امیر معاویہ انہوں نے برا آکھا۔ میں نے رانگی انہاں بندے تے جڑے اس دور دے بندے دے پیچھے لگ کے صحابہ بھوکنا شروع کر دیں۔ اللہ دی زمین تے اور کوئی بندہ نہیں رہ گیا۔ مودی بھی ہے یار، مودی ہے جو واجپائی ہے، ہلاکو خان گزرے، چنگیز خان گزرے، پچھلے دیہڑے مشرف گزرے۔ یہ آج کل کسی نے کہنا ہے تے آج انشاءاللہ جیل بھرو تاری شروع ہوندی پہ اس خبیث دی، کسی برا کہنا ہے تو انہوں کہہ لو 1400 سال پہلے حضور دے صحابہ نے برا شروع کر دیتا ہے جی کہنا۔ یعنی اللہ دی زمین تے اصحاب رسول تو علاوہ تو انہیں بندہ ہی کوئی نہیں نظر آیا جنہاں تسی توہین کرو اور تنقیص کرو۔ جہاں صحابہ شروع ہو گئے، تحقیق کرتے ہو، کتابیں لکھتے ہو، وہ کتاب کتنی بری ہوگی جو اصحاب رسول کے خلاف لکھی گئی۔ یعنی تحقیق تو ہنو کسے پیغام دیتا ہے، بس تسی جم پہ ہو، وڈیرے ہو گئے ہو، تو تسی صحابہ کرام دو تے تحقیق کرو، تھوڑی ذمہ داری لائیے قرآن اور حدیث نے، تھوڑی ذمہ داری پتہ کیے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ قرآن دے بعد آنے دی ذمہ داری ہے کہ صحابہ واسطے مغفرت دی دعا کرو۔ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہے کبو جو رب نے ذمہ داری لائی، تھوڑی ذمہ داری لگی ہے کہ صحابہ کرام کو برا کہنا شروع کر۔ انشاءاللہ ناموس صحابہ بل اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے اور سینٹ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائد ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب نے پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں بعد انشاءاللہ یہ قانون بن کے آئے گا اور سزائیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تکبیر، ملک کے استحکام کے لیے، امن کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، فرقہ کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ناموس صحابہ بل پاس ہو اور توہین صحابہ کی سزا کا تعین ہو، تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے الٹا لٹکتا ہوا دیکھیں کہ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں۔ جب یہ بل پاس ہوگا پھر ہم پوچھیں گے کہ اذان کس طرح کہا جاتا ہے اذان میں کہ خلیفہ بلا فصل علی ہے، پھر تم سے کہیں گے کہ یا ثابت کرو یا چھوڑو۔ یہ ملک اہل سنت کا ہے انشاءاللہ، یہ ملک صدیق عمر عثمان و علی کا ہے انشاءاللہ، یہاں صدیق عمر عثمان کی خلافت کا انکار نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کہا کرتا ہوں سن کوئی اعتراض نہیں، ماتم موتم پہ کوئی اعتراض نہیں، اور کٹو اور مارو، سن کوئی اعتراض نہیں، سن خوشی۔ جتنا تسی اپنے آپ تے ہوتے ماتم کرو گے، جتنا اپنے آپ تے ظلم کرو گے، جتنا اپنے آپ مارو گے، چھریاں مارو گے، سان خوشی مارو ہور، اللہ تعالیٰ ہور رحمت فرمائے برکت۔ چھریاں مارو، ہاتھ مارو، وضو کرو نہ کرو، پیر دھوو نہ دھوو، سانو اور کی چاہیے؟ سن اللہ تعالیٰ آپ اکھر میں کھا دیتا ہے، بس جیسا ایک پیر دی تھوڑی جگہ خشک ہوئی او دی نماز کوئی نہیں، تو جیسا پورا پیر نہ دھوتا ہوئے۔ سانتے اللہ نے منظر دکھا دیتا ہے کہ او جہنم دی وادی جانی ہے، او پیر جڑا خشک ہونا ہے، کیڑا سکون آسی جدوں سارے پیر اتھے ہو سن۔ سن کوئی اعتراض نہیں، سن صرف کوئی اعتراض ہے کہ جو تمہارا عقیدہ ہے کرتے رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بس صدیق عمر عثمان کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیں گے، صحابہ کی توہین کی اجازت نہیں ہے، وہ ہمارا ایمان ہے، وہی ہمارا اسلام ہے۔ ملک بہت پیارا ہے لیکن صدیق سے زیادہ نہیں ہے، پہلے صدیق ہے، پھر عمر عثمان ہے، پہلے صحابہ ہیں، پہلے حضور کی ذات ہے، اسلام ہے، پھر پاکستان ہے۔ پاکستان بنایا، پہلے پاکستان نہیں بنایا گیا، پہلے اسلام آیا اور اسلام کے لیے پاکستان بنایا گیا۔ اگر صحابہ کی عزت محفوظ نہیں، ایتھے قانون ہے، بانی پاکستان محمد علی جناح دے خلاف بولو 7 سال قید ہے، صدیق نو کافر کہو دے کوئی قانون نہیں۔ ہن 25 سال طے ہون لگا ہے تے ہن پریشان 25 سال سزا ہو سی انشاءاللہ۔ آندھنے سزا اہل بیت واسطے تھوڑی،
اہل بیت دی توہین دا بھی نال ناموس صحابہ و اہل بیت کہتے اہل بیت کی سزا 25 سال تھوڑی ہے. میں کہ دسو کتنی ہونی چاہیے؟ آنے سائے موت میں کہ سن قبول ہے جیڑی تسی آندے ہو سن وہی قبول ہے. اہل بیت دی جیڑی وہ موت رکھ لو تو باقی اصحاب رسول دی رکھ لو 25 سال سن قبول ہے. جیڑی 25 سال منو تے صحیح ایک باری جان تو چھوٹے تو آڑے کو 25 سال مانو نا اور انشاءاللہ مانو گے نہیں تو منوائیں گے انشاءاللہ. بس ہو گئی صحابہ کی تو ہی نہیں ہو برداشت ہوتی. گالی دینا تو ہمیں گالی دے لو برا کہنا تو ہمیں کہہ لو نا سان تو کی کچھ نہیں کہندے رہے. ہم سب کچھ قبول کیا کبھی اپنے لیے لڑے ہی نہیں ہے. ہماری لڑائی صرف صحابہ کرام کے لیے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. سارے مہاجرین اور سارے انصار والذین اتبعوهم بإحسان اور تابعین کرام والذین اتبعوهم بإحسان مہاجر و انصار تو بعد آنے والے صحابہ کرام. ایک معنی مہاجر و انصار تو بعد آنے والے صحابہ کرام. دوسرا معنی والذین اتبعوهم بإحسان تابعین اعظام والذین اتبعوهم بإحسان تبع تابعین کرام. چوتھا معنی والذین اتبعوهم بإحسان قیامت تک رہنے والا حق والا گروہ جڑا صحابہ کرام دی اتباع کرے پیروی کرے صحابہ نے محبت کرے. اہل حدیث و تنو شرف ہے. اس آیت اندر بھی اللہ نے سے گروہ دا تذکرہ فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. جڑا مہاجرین و انصار نال محبت کرے مہاجرین و انصار دی پیروی کرے مہاجرین و انصار دی عزت کرے مہاجرین و انصار نال پیار کرے. یہ جڑا گروہ ہے قیامت تک اللہ فرما دے میں نہ سارے ہاں تے راضی ہاں اور جنت انہاں واسطے تیار کیتی ہے. صحابہ کرام دی پیروی کرن نال اللہ جنت عطا فرما دینا ہے. اس آیت مبارکہ میں اہل حدیث کے لیے خوشخبری ہے کہ تم صحابہ کے منہج پر آج بھی ہو اور ہمیشہ قائم رہو گے تو صحابہ کی محبت اور اتباع کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت دے گا جس سے کبھی باہر نہیں آؤ انشاءاللہ. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 73 گروہ ہی تقسیم ہو جائے گی. 72 گروہ جہنم میں جائیں گے 72 گروہ جہنم اندر جائیں گے. ایک گروہ جنت جائے گا. کیڑا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جس چیز پر میں اور میرے صحابہ وہ جماعت جنت جائے گی جس پر میں اور میرے صحابہ. مجھے بتلاؤ جس پر میں اور میرے صحابہ اس منہج پر قوم جناب ما انا علیہ و اصحابی. اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں تو بتلاؤ پھر کون ہے جو صحابہ کے منہج پر ہے؟ صحابہ کس پر تھے؟ ما انا علیہ اليوم و اصحابی. آج کے دن جس چیز پر میں اور میرے صحابہ نبی علیہ السلام بھی وہی پر قائم صحابہ بھی وہی پر قائم. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. پیغمبر کی فرماتے ہیں میں وہی تو بغیر بولدا نہیں. پیغمبر کی فرماتے ہیں میں وہی تو بغیر کچھ کردا نہیں. رب کی فرماتا ہے میرے محبوب وہی تے جمے رہیے تسی صراط مستقیم تے آؤ. فرمایا جس چیز پر میں اور میرے صحابہ جڑی جماعت عقیدے تے قائم رہے گی جاؤ ہم آج اس عقیدے پر قائم ہے جس پر محمد مصطفیٰ اور صحابہ تھے. ایک چیز لائیے جو حضور نے نہ کی اور صحابہ کرام نے نہ کی اور ہم اس کو دین سمجھ کے ثواب سمجھ کے اجر سمجھ کے آج کرتے ہوں. ایک پیش کیجیے ایسی بات جو حضور نے اور صحابہ نے نہ کی ہو اور ہم اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہوں. بطور مثال صرف ایک چیز پیش کیجیے.
معنی و صحابی، جس چیز پر میں اور میرے صحابہ کس پر ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تواڈے اندر نال بشارت دے رہے ہیں کہ گمراہ نہیں ہو سکو گے، بھٹک نہیں سکو گے جب تک نہ دو چیزاں تے قائم رہو گے۔ وہ کیڑی ہیں دو چیزاں نے؟ اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول، نہیں تو آڈے من گڑبڑ لگ دی، اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول۔ ہاں تو سب پتہ کی کرنا ہے، ہوں جو جلسہ ختم ہونا، پروگرام ختم ہونا ہے، تقریب ختم ہونی ہے نا، شیخ صاحب درس ہونا، اس وقت ختم ہونا ہے، تو پہلی ذمہ داری ہے تو اپنی اپنی مسجد سے گیڑ کے جا کے لفظ اہل حدیث لکھنا ہے، جدہ نہیں لکھیا انہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس مسجد بورڈ نہیں لگا نا انہیں بھی بورڈ لانا ہے، تو جتوں سڑک نو تواڈے پنڈ نو راہ مڑدا ہوئے مین سڑک اتھے لکھنا ہے اہل حدیث، تاکہ اینج بندہ آ جاوے نا بورے والے جنہیں پنڈاں مسجد سائڈاں تے سڑکاں مڑدیاں نے جنیاں مسجد نے سارے دے بورڈ روڈ تے ہون۔ اہل حدیث ہو کدی ایک میری گال مان جاؤ نا، ہر روڈ تے کدی اہل حدیث مسجد بورڈ لا دو، تواڈی مسلک دی بڑی خدمت ہو جائے۔ جب بندہ تو جائے تو 15-20 باری حدیث پڑھے گا، ادھا تو پاگل اونج ہو جائے۔ بورے والے پاسوں جو عارف والوں مڑے گا تو کوئی پھر اہل حدیث، گگو منڈی تک تے گا سارا، جو عارف والوں صحیح والوں مڑے گا پھر لفظ اہل حدیث، جی پر پاک بدنوں جائے تو اہل حدیث، جو اتھوں مڑ کے صحیح والا آئے تو پھر اہل حدیث، جی صحیح والوں کاڑیں جائے تو پھر روڈاں تے اہل حدیث۔ ایک میری مان جو اللہ واسطے بورڈ لا لو، خرچہ بھی کون ہے یار، مسجد چو فنڈ کر لو ایسے جمعے، ایک بورڈ لا دو مین روڈ دے، جڑے باویں 11 کلومیٹر پینڈ گیا ہونا ہوئے اہل حدیث روڈ دے ہوئے۔ کی خیال ہے؟ صرف بورڈ نالی گلگلہ مت جانا ہے، انہیں کہنا بھائی کتھوں آ کتھوں گئے، انہیں حیض نہ نہیں سن۔ ایک بندہ جانا سی تسی تھوڑے ہو، میں آگا پریشانی کو نہیں لوڑ ایڈیکیٹ جانا، انہیں سی زیادہ تو میں آگا پھر کیوں ہے، یعنی تسی بالکل تھوڑے ہو تو میں آگا بالکل تھوڑے ہوں۔ حدیث ہی چاہتا ہے ایسا تھوڑا ہی رہنا، یعنی وہ کہ میں قیامت والے دن 1000 بندے جو ایک جنت جانا ہے، 999 جہنم میں جانا، میں تسی ادھر پورے ہو اسی ادھر پورے ہیں، اور دسو میں اگر راضی ہوں 1000 چو کنے جنت جانا ہے ایک، تو میں کہا پھر بیگ لو تعداد بالکل ریشو پوری نہیں۔ 100 اونٹ ہوئے حضور نے فرمایا، صحیح البخاری جی حدیث، 100 اونٹ پالو تے جدو چڑھن دی واری آوے ایک بھی سواری دے لائق نہ ہو، اس کثرت نو کی کرنا ہے جدو خلوص ہی کوئی نہیں، اس کثرت نو کی کرنا ہے جدو اتباع سنت کوئی نہیں، قیامت نو تے اعمال تلنے نے۔ الوطن یومئذ الحق نازو موازین قیامت نو اعمال تے اللہ نے تولنے نے، پہلے گڑینے نے پھر تولنے نے۔ جب گڑی گیا نا پورے نماز نے پوری پڑھی، روزے نے پورا رکھیا، سارے پورے، اللہ فرمائے گا ذرا تولو نا، تولو۔ یہ اللہ تولنا کیوں ہے؟ فرمایا دے وچ ویکھو دو چیزاں وکھریاں وکھریاں ہون، یہ دے تول چ دو چیزاں ظاہر ہون۔ پہلا ویکھو یہ دے اخلاص ہے، میرے واسطے کیتا سی یا کسی اور واسطے کیتا سی؟ جی تے میرے واسطے کیتا تو میں اجر دیاں گا، تو جی کسی اور واسطے کیتا تو وہ دے کولو اجر لائے گا۔ اخلاص دیکھو جی، اللہ اخلاص تے پورا ہے، پورا 40 دن گھروں باہر رہا ہے، بستر بھی نال لے گیا، چولہا بھی نال لے گیا، بھاویں ٹرین نے دھماکہ ہو گیا، یہ پورے خلوص نال۔ اللہ فرمائے گا ذرا دوسری شے بھی چیک کرو، جی میں دودھ چو پانی نہیں وکری مشین کار چھڑ دی، اینا یہ پانی ہے تو اینا یہ دودھ، پھر اللہ دا وزن جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ تے قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ فرمائے گا تولو دے اعمال، یا اللہ اخلاص نال گیا، پورے اخلاص، اللہ فرمائے گا اخلاص نال گیا ہے، تے ہن ذرا ویکھو سنت دے مطابق ہے یا نہیں، یہ دا عمل سنت دے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ دی نماز ویکھو کیویں شروع ہو رہی ہے،
یا اللہ شروع کے وے ہونی جبریل کول کھلوتا ہونا وزن دے وقت انہیں وہ شاید تولنے نہیں دینی جیڑی وہ حضور تے لے نہیں آئے میں تولو نہ دے عمال سنت مطلب کیویں نماز شروع کی نماز پڑھی جی یا اللہ پڑھی پوری پڑھی بلکہ 17 رکعتاں پڑھدا ہے تے رمضان وچ 20 رکعتاں پڑھدا ہے تے روزانہ عشاء ویلے عادت 17 پوریاں کر کے سوندا ہے اللہ فرمائے گا تعداد پوری اخلاص بھی ہے ہن ویکھو کہ حضور 17 پڑھ جان یا اللہ تیرے نبی دے عشاء دی 17 کو نہیں پڑھی یہ جمعے کتنے پڑھیں یا اللہ 14 رکعت جمعے دی میں 14 کیوں پڑھیاں 2 سن یا اللہ نال 12 زور احتیاطی بھی پڑھتا رہا بس 2 جمعے دیاں ہو گئیاں نا رکعتاں تے 12 زور دیاں ہو گئیاں کیونکہ تے جمعہ پاکستان جو ہوتا نہیں تے اسلام تے ہے کوئی لہٰذا تے جمعہ ہوتا نہیں تے انہیں زور بھی پڑھ چھوڑی بھائی یا اللہ تیری مرضی زور قبول کر لیتے جو زور نہیں ہوئی تے جمعہ قبول کر لیتے جو جمعہ نہیں ہوئے تو زور قبول کر لیتے دعا جو ایک اللہ جو تو چاہنا ہے قبول کر لے سنت نہ تولو ویکو سنت ہے یا نہیں کہ میں نماز پہ شروع کر یا اللہ یہ نماز شروع کرنا انداز ہے کہ ہاتھ ایتھے چکے ہوئے توجہ ہے ماشاء انگوٹھے ایتھے رکھے ہوئے منہ ہوتا ویکھو میرا محبوب نے کہ میں ہاتھ کی تھا نبی علیہ السلام نماز شروع فرما دے اپنے دوئیں ہاتھ حسبہ بن کے بے کندھوں کے باور فروغ سنے کانوں کی لو کے باور ایسے اٹھاتے تھے ان کی میں کر رہا ہے اس نے یہ ڈیزائن یہ انداز کس سے لیا ہے اذا عمال تولو ویکو سنت مطابق یعنی کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی حببکم اللہ اے اللہ جی سنت مطابق نہیں اللہ فرمائے گا حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ یہ عمل سنت مطابق نہیں وہ دے عمال مردود ہو جائیں گے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد دوسری حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد فرما جڑا ہے وہ عمل کرتا ہے جڑا عمل دے ہوتے ساڑا حکم نہیں اپنے کولوں طریقہ ایجاد کرنا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ توڑیا جا تولیا جا رہا ہے مالو تولیا جا رہا ہے معیار ویکھیا جا رہا ہے سنت مطابق ہے یا نہیں یہ سنت مطابق ہوئے تے حدیث کی یہ من توضع کما امرا حضور فرماندے نے جڑا میرے طریقے دے مطابق وضو کرے اور میرے طریقے دے مطابق 2 رکعت نماز پڑھے اللہ دے پچھلے گناہ معاف کر دینا ہے 2 رکعت سنت مطابق گناہ معاف ہو گئے تے 1000 رکعتاں سنت خلاف سجدے تے سجدہ سنت خلاف عبادات بڑیاں بڑیاں سنت خلاف قبول نہیں ہون گیاں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت اللہ مالو تو لیا جگہ 2 ہی تے چیزاں ویکھنیاں نے تلنے نے قیامت اللہ مال تل جانے نے اور 2 چیزاں ویکھنیاں نے اخلاص ہے یا نہیں سنت ہے یا نہیں یہ سنت خلاف ہے تاوی قبول نہیں یہ اللہ دی رضا واسطے نہیں تے بولو پھر بھی قبول ہن تواڈی میرے ال ویکھ ہن تواڈی ذمہ داری کی لائیے انشاءاللہ کی لاونا ہے اچھا کیڑا لفظ نمایاں لکھنا ہے پیلے رنگ لکھنا تاکہ راتی گڈی لگے تو تاں بھی چمکے این لفظ اہل حدیث نو تساں عام کرنا ہے میرا تھوڑا وعدہ سی کہ جو ہی شیخ صاحب آئے تو انشاءاللہ اتھے ہی میں بس کر دیں گا تو ہمارے اور آپ کے محبوب قائد اور محدث الاصل تشریف لا چکے انہی کا درس حدیث ہوگا آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں میرا پیغام آپ نے سن لیا ہے کہ لفظ اہل حدیث کو آپ نے عام کرنا ہے انشاءاللہ لفظ اہل حدیث پر بورڈوں پہ لکھ